اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان میں کوئی مر جاوے تو اس کے جنازے پر کبھی نماز نہ پڑھیے اور نہ دفن کے لیے اس کے قبر پر کھڑے ہو جائیے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے اور حالت کفری میں مرے ہیں۔ اس لیے اگر وہ مر بھی گئے تب جنازہ نہ پڑھائیے، جنازے کی نماز نہ پڑھے اور نہ دفن کے لیے اس کے قبر پر کھڑے ہو جائیے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ حالت کفر میں مرے ہیں، اور ان کے اموال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے۔ اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان مذکورہ چیزوں کی وجہ سے دنیا میں بھی ان کو گرفتار عذاب رکھے اور ان کے دم حالت کفر میں نکل جاوے۔ اور جب کبھی کوئی ٹکڑا قرآن کا اس مضمون میں نازل کیا جاتا ہے تو خلوص دل سے اللہ پر ایمان لاوے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو کر جہاد کرو، تو انہیں کے مقدر روایل رولے آپ سے رخصت مانگتے ہیں، تو ان میں کے مقدور والے آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم بھی یہی ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائے۔ وہ لوگ آئے بے احمدی سے خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے اور ان کے دل پر مہر لگ گئی، جسے وہ احمدی یا بے احمدی کو سمجھتے ہی نہیں۔ ہاں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہی میں جو مسلمان ہیں انہوں نے اس حکم کو مانا، اپنے مالوں سے اور جانوں سے جہاد کیا، انہی کے لیے ساری خوبیاں ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے باغ وہاں کر رکھی ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہے، وہ ان میں ہمیشہ کو رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور کچھ بہانہ بعض لوگ دیہاتیوں میں سے آئے تاکہ ان کو گھر رہنے کی اجازت مل جاوے، اور ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے خدا سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوی ایمان نے بالکل ہی جھوٹ بولا تھا اور بالکل ہی بیٹھے رہے، ان میں سے جو آخر تک کافر رہیں گے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ کم طاقت والوں پر کوئی گناہ نہیں اور نہ بیماروں پر، نہ ان لوگوں پر جن کو خرچہ کرنے کی کوئی میسر نہیں، جبکہ یہ لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور احکام میں خلوص رکھے، ان نیک کاروں پر کسی قسم کا الزام عائد نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے، بڑے رحمت والے ہیں، اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ اور الزام ہے کہ جس وقت وہ آپ کے پاس اس واسطے آتے ہیں کہ آپ ان کو کوئی سواری دے دے اور آپ ان سے کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس پر میں تم کو سوار کر دوں، تو وہ ناکام اس حالت سے واپس چلے جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، اس غم میں کہ افسوس ان کو خرچہ کرنے کی کچھ بے میسر نہیں۔ پر انجام اور مواخذہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو باوجود وہلے سامان و قوت ہونے کے گھر رہنے کے اجازت چاہتے ہیں، یعنی جہاد میں آنا نہیں چاہتے ہیں اور دین اسلام میں رہ کر اور کافروں پر لڑنا نہیں چاہتے، وہ لوگ غائب بے ہمتی خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، جسے وہ گناہ و ثواب کو جانتے ہی نہیں۔
گناہ اور ثواب کو جانتے ہی نہیں۔ یہ لوگ تمہارے سب کے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے۔ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کے طرف سے صاف کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری واقع حالت کی خبر دے چکے ہیں، جس ارادے سے تم گھر میں رہ گئے تھے اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی وحی کے ذریعہ۔ آئندہ بھی تب بھی لڑائی ہوگی، تب بھی تم ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے۔ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کارگزاری دیکھ لے، پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ ہے جو پوشیدہ اور ظاہری سب کا جاننے والا ہے۔ پھر وہ تم کو بتلا دے گا جو جو کچھ تم کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب برابر لے گا جو جو کچھ تم کرتے تھے۔